اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں آپ کو آج بہت خوبصورت بہت پیاری حدیث بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زبان کا بول میٹھا ہے۔ آج تو ہم سے 5 نمازیں بھی پڑھی نہیں جاتی، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو فرض روزے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق ہے کیا؟ ہمارے دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق ہے، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ بنیاد ہے۔ نماز چھت نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ اسلام کی چھت اور اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، بچھ جانے مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر چھت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا۔ چھت پڑنے کے بعد ہی کوئی بھی عمارت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور وہ گھر کہلاتی ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے اس پوری دنیا میں، وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ اور ابھی تو ادھورے دین کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ اگر یہی دعوت نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم اگر پہاڑ بھی سامنے ہوں گے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو اپنا رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد اور عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کچھ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل ہمارے بد اخلاقی کا جیسے کینسر ہو، جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے۔ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ میرے بچوں، ہر آدمی شراب نہیں پیتا، بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبانوں میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ شاید سانپ کا زہر بھی کیا ہوگا، جو زبانوں کے بول سے لوگوں کی جسموں میں اتارا جا رہا ہے۔ اور کوئی پھر پرواہ بھی نہیں کہ ہم نے کسی کا دل توڑا، کسی کو تکلیف پہنچائی۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، فرض نماز ادا کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا،
پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے فرمایا، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ تو وہ کہنے لگے، ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، نفلی روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، فرض نمازیں تو ہے ہی لیکن رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا، وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اب تمہیں میں بنیاد بتاؤں، ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ تو کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا، بنیاد ایمان ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر اب تو کہے تو میں تمہیں ساری نصیحت کا خلاصہ بتا دوں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ اور لفظ کا کیا استعمال کیا کہ اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری باتوں کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں۔ اس میں یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے کہ بادشاہ، کہ اگر بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایا تیری۔ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ عمل جو میں تجھے بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں سے دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ دونوں آدمی اللہ کے نبی کو مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے۔ تو میں نے جلدی سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سارے دین کا بادشاہ اور سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور فرمایا، معاذ، یہ زبان یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا زبان کے بول پہ پکڑے جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، معاذ تو قیامت کے دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، غیبت، غالی، تنقید، طنز، تبصرے، یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں کو جلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک بول کسی کو کتنی تکلیف دیتا ہے اور ہمارا اچھا بول کسی کو کتنی خوشی دیتا ہے، اور ہمارا اچھا بول ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی قائم آئے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا۔ یہ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو آپ نہایت توجہ سے سنیے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، کبھی اس کی نیکیوں والا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے۔ جب اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سانس آتا ہے، اور جب گناہوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو اس بندے کا سانس اٹک جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کی گناہ بڑھ گئے تو مر گیا، جہنم اس کا مقدر، اور ترازو کبھی اوپر کبھی نیچے ایسے ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا اور آ کے اس کے رائٹ جانب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں جو بیٹھے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بہت وزنی ہو جائے گا۔ تو اللہ کا اعلان ہوگا، کامیاب، اس کو جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ شخص فرشتے سے پوچھے گا، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا،
جہاں پہ میری نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا، یہ کون چیز ہے کہ جس نے میرے عمل کو وزنی کیا نیکیوں کے؟ تو وہ فرشتہ آگے سے کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، جو کچھ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے تو اس سے آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے اخلاق کیسے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جہنم بہت بری چیز ہے، اگر ہم اپنے زبان کے بول سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں اس کی تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کو برا بول بولنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں، اور یہ حدیث میں بھی ہے، اور ہم اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور جہنم بہت بری چیز ہے، اور جنت جیسی چیز کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔